بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل انصاف کے بارے میں قاضیوں کو اور حکمرانوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ ہر حالت میں انصاف کرے۔ جو عدل انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اور جو حکومت کے مسندوں پر بیٹھے ہیں، ان قاضیوں اور حکمرانوں کو معاشرے میں انصاف کرنی چاہیے، ورنہ کیونکہ اللہ تعالی نے کائنات کا پورا نظام عدل انصاف پر قائم کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں میسر ہے۔ اگر معاشرے کے قاضی جو عدالت کے کرسیوں پر بیٹھے اور معاشرے کے حکمران جو حکومت کے مسندوں پر بیٹھے، وہ معاشرے میں انصاف کو قائم نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ اللہ کی نعمتوں سے اور اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گی۔ جس طرح کہ سورہ رحمان کی آیات 7 اور 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور اس میں میزان کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس لیے کہ تم میزان میں خلل مت ڈالو، اس سے تجاوز مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور یہ کہ تم قائم کرو میزان کو، عدل کو، انصاف کو، اور عدل و انصاف میں کوتاہی مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ عدل و انصاف ہی سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں اور اس کی نعمتیں ملتی۔ آج بھی جہاں پر اے قاضیوں، اے حکمرانوں، جہاں جہاں پر تم کو ترقی ملتی ہے، جہاں خوشحالی ہے، جہاں چین ہے، جہاں سکون ہے، جہاں سلامتی ہے، جہاں کے لوگ خوشحال ہیں، جہاں ترقی ہے، وہاں عدل انصاف۔ اور جس معاشرے میں انصاف نہیں، اس معاشرے میں ترقی نہیں، اس معاشرے میں خوشحالی نہیں، وہاں امن نہیں، وہاں سلامتی نہیں، وہاں ترقی نہیں۔ اور یہ کہ جتنے بھی رسول اور نبی اللہ نے مبعوث فرمائے، جن کو اللہ نے بینات عطا کی، میزان اور کتابیں عطا کی، وہ اس لیے کہ معاشرے میں وہ انصاف کو قائم کرے۔ جس طرح کہ سورۃ الحدید کی آیات 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو روشن دلائل ہم نے دی، کتاب اور میزان ان کو ہم نے عطا کی، تاکہ معاشرے میں لوگوں کو وہ انصاف پر قائم کرے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، ہر شخص کو اس کا پورا پورا حق ملے اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے انصافی اور زیادتی نہ ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، کسی پر کوئی زوراور ظلم و زیادتی نہ کرے، اور یہ کہ معاشرے کے طاقتور لوگ اور اس کے کمزور لوگ ایک گاٹ سے پیے، ایک گاٹ سے پیے۔ مشہور حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے، باقی بھی محدثین نے، بی بی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہے آپ کو کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، وہ چوری میں پکڑی گئی تو لوگوں نے سفارشیں ڈالنی شروع کی، اس لیے کہ وہ عورت ایک ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق تھا، اوپر کے خاندان سے، اشرافیہ سے تعلق اس عورت کی تھی۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم پیغمبر کے پاس جا کر سفارش ڈالیں گے اس کی عدالت میں، تاکہ اس عورت کو وہ چھوڑ دے۔ تو جانے کی ہمت نہیں تھی، کون جائے گی پیغمبر کی عدالت میں سفارش کے لیے؟ ایک لاڈلا پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت اسامہ بن زید، وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھتے ہوئے، تو بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کو، ان امرأۃ من بنی مخزوم
سرقت قالوا من يكلم فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يجتري احد ان يكلمه فكلم اسامہ بن زید. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کی. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی طرح کرتے تھے، طاقتوروں کو، بڑوں کو، امیروں کو، مالداروں کو چھوڑ دیتے تھے جب وہ چوریاں کرتے تھے، جب وہ جرائم کرتے تھے ان کی عدالتیں. اور جب غریب اس عدالت میں آ جاتا، کمزور آ جاتا تھا، تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے اس چور کا. لو کانت فاطمہ لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بی بی فاطمہ جو میرا لخت جگر ہے اگر وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، آئندہ میرے پاس نہیں آنا سفارش کے لیے. اسی طرح قومیں غرق ہو جاتی، جب طاقتور لوگ عدالتوں میں جاتے ان کو ریلیف مل جاتا، جب کمزور جاتا ہے تو وہ ان کو سزا ملتی. اس طرح تو معاشرے برباد ہو جائیں گے. اسی لیے تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت 135 میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ. جب بھی تم فیصلے کرو اے حاکموں، اے حکمرانوں، اے معاشرے کے قاضیوں، انصاف کا فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ میں. اور اس سے بڑھ کر نصیحت پھر ہے نہیں، بہت اچھی نصیحت کہ تم اس نصیحت پر عمل کر لو اور انصاف فراہم کرو لوگوں کو. اور یہی بات 38ویں سورت کی آیات 26 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے بیچ میں انصاف کا فیصلہ کرو، حق کا فیصلہ کرو. ولا تتبع الہوی، اپنی خواہشات اپنے مفادات کو چھوڑ دو. اے قاضیوں مفادات کو چھوڑ دو، خوف اور لالچ سے اٹھ جاؤ، خوف اور لالچ سے اٹھ جاؤ، اپنے مفادات کو چھوڑ دو، خواہشات کے پیچھے مت چلو. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ تمہاری خواہشات، تمہارا خوف، تمہارا لالچ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو انصاف کے راستے سے ہٹ گیا، جو اللہ کا راستہ ہے، اگر وہ انصاف کے راستے سے ہٹا جو اللہ کا راستہ ہے، پھر کیا ہوئے گا؟ لہم عذاب شدید. سنو قاضیوں، سنو حکمرانوں، پھر سخت پکڑ ہوگا اس ایسے لوگوں کے لیے، شدید عذاب. بما نسو یوم الحساب، اس لیے کہ ان حکمرانوں نے ایک اور عدالت کو بھولا ہے کہ ہم کل خدا کے حضور میں جائیں گے. آج تو میرے پاس طاقت ہے، آج تو میں عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوں جو بہت طاقتور ہے، آج تو میں حکومت کے مسند پر بیٹھا ہوں جو بہت طاقتور ہے. ایک اور عدالت میں پھر آپ کو جانا پڑے گا، پھر ادھر آپ سے پوچھا جائے گا. ہاں جس نے یوم حساب کو بولا ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میں وہاں پر بھی طاقتور ہوں، وہاں بھی مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر شدید عذاب ہے. اور یہی بات سورہ مائدہ کی آیات 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے قاضیوں، اے قرآنوں، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم دشمنی میں آپے سے باہر ہو جاؤ اور انصاف کا دامن چھوڑ دو. نہیں، تم انصاف کی کرسی پر بیٹھے، سر کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کر لو، جو سر کا دشمن اس کے ساتھ بھی انصاف کر لو. اللہ کو تو معلوم ہے، اپنے بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو چھوڑ دو، بلاگ انصاف کر دو. اللہ تو جانتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. تمہیں اللہ امر کرتا ہے کہ تم بس انصاف کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، ہر حالت میں انصاف کو قائم کرو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہاری خواہشات کے خلاف کیوں نہ، مفادات کے خلاف کیوں نہ. تمہارے سر پر کسی نے تلوار رکھا ہوا ہے
اس تلوار سے مت جڑو، انصاف کرو. تمہیں اربوں روپے کا لالچ دیا گیا ہے، لالچ میں مت آؤ، انصاف قائم کرو. اور تمہارا فیصلہ باپ کے خلاف جانے والا ہے، چھوڑ دو باپ کو، انصاف کو اپنا. قوم قبیلے کے خلاف جا رہا ہے، سب کو چھوڑ دو، انصاف کا دامن پکڑو. ان یکن غنی او فقیر فاللہ اولی بہما، تمہارے سامنے غریب کھڑا ہے یا امیر کھڑا ہے، طاقتور ہے یا کمزور، ان کو چھوڑ دو، اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھو کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس چیز کو دیکھو. فلا تتبع الہوا، اے قاضیوں، اے حکمرانوں، خواہشات کے پیچھے مت جاؤ، مفادات کو چھوڑ دو. یہ مفادات تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، یہ خواہشات تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، یہ تمہارا خوف، یہ لالچ، یہ تم کو جہنم میں ڈالے گا. اس کو چھوڑ دو کہ تم انصاف کو ترک کر دو. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم غلط بیانی کرو گے گواہو، کیونکہ عدالت کو گواہ بھی تو گمراہ کرتے، قاضی ایماندار ہے لیکن گواہ بے ایمان ہے، پراسیکیوٹر جو ہے وہ بے ایمان ہے، کیس بے ایمانی سے تیار ہوا ہے، عدالت چالاکی کر رہا ہے. تو وہ بھی پھر یاد رکھے، وہ جو گواہ ہے نا، وہ جو پراسیکیوٹر ہے، وہ جو وکیل تیز ترار، وہ جس نے کیس میں غلط بیانی کیا ہے، ایف آئی آروں میں غلط بیانی کی، تو اللہ نے فرمایا اگر تم اس طرح کرو گے، غلط بیانی کرو گے یا تم پیچھے ہٹو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ گواہی غلط ہے، یہ پروسیکیوشن غلط ہو رہی ہے اور یہ کیس غلط بنا ہوا ہے. جج کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، حکمرانوں کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وکیل ہو، گواہ ہو، پروسیکیوٹر ہو، قاضی ہو، عوام ہو، سب سے اللہ پوچھے گا. عوام سے بھی پوچھے گا کہ تم عدالت کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوگے، تم نے عدالت کو کیوں کمزور کیا، تم نے عدالت کو کیوں طاقتور نہیں بنایا. تمہاری کمزوری کی وجہ سے عدالت کمزور ہو گئی، جج کمزور ہو گیا، اور طاقتوروں نے عدالتوں کو بلیک میل کیا اور غلط فیصلے آئے، اور اللہ کی رحمتوں سے تم محروم ہو گئے، اللہ کی نعمتوں سے تم محروم ہو گئے. کیونکہ معلوم ہے نا کہ کفر والا معاشرہ، اس پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بند نہیں ہوئیں گی، اس کی رحمتیں بند نہیں ہوئیں گی. لیکن جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوئے گا، عدل نہیں ہوئے گا، ادھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ادھر اللہ کی نعمتیں نہیں ہوں گی، وہاں اللہ کی مہربانیاں نہیں ہوئیں گی. کیوں؟ اس لیے واللہ لا يحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہے نا سورہ آل عمران کی آیات ہے نا 57، اور سورہ انعام کی آیات 21 میں انہ لا یفلح الظالمون. اور ظالم قوم، ظالم معاشرہ، ظالم حکومتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. کون کہتا ہے؟ اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، 2 نمبری میں فائدہ ہے، بے انصافی میں فائدہ ہے، ظلم میں فائدہ ہے، بدماشیوں میں فائدہ ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ظلم کریں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے. ظلم کریں گے اس کے بعد پھر عمرے پر جائیں گے، پھر اس کے بعد حج پر جائیں گے، پھر پہلے صف میں جو ہے نا اپنا جگہ بنائیں گے. بس آخری بات، کنفیوشس ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بعض لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے. ایک عملی انسان تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک کوہستانی علاقے میں جا رہے تھے. وہاں ایک عورت ملی، رو رہی تھی، 7 قبریں تھی. مائی کیوں رو رہی ہو؟ کہتے شیر نے میرے شوہر کو کھایا اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ پاس والا قبر کہتے میرے بیٹے کا ہے. کیوں؟ اس کو بھی شیر نے کھایا. وہ پاس والا کہتے والد کا ہے. یہ کیوں کہتے اس کو بھی شیر نے کھایا. تو پھر ادھر کیا کرتے ہو کوہستان میں؟ جاؤ شہر میں. اس نے کہا وہ شہر جس میں ظالم رہتے ہیں نا، ان شہروں سے وہ بدتر ہے، میں ادھر رہوں گا. کم سے کم شیر نے کھایا، ظلم تو اس کا ایک فطرت تھا، فطری عمل تھا، لیکن میں ظالم معاشرے میں نہیں جاؤں گا. تو ہم نے بھی
ظالم معاشرے کو عادلانہ معاشرے میں ہم نے تبدیل کرنا، پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، پھر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. وما علینا الا البلاغ.